اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہوا ہے کہ جب کسی مقدمے میں دشمنی کا ذاتی پرسنل وینڈیٹا جس کو کہتے ہیں یا اینیمٹی وہ عنصر آ جائے تو وہ ٹیررزم سے نکل جاتا ہے. جو ہمارے ینگ لائرز کے خلاف جو پرچہ ہوا ہے ایک جھوٹے گواہ پہ حملہ کرنے کا، اور پھر آج میں نے کورٹ کو بتایا کہ 2 درجن سے زیادہ پولیس والے تھے. یہ سارے کہتے ہیں ہم مسلح تھے اور یہ سارے کہتے ہیں ہم سیکیورٹی کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو اگر پرسنل وینڈیٹا کی وجہ سے ایک تھپڑ مار دیا تو اس میں ٹیررزم کہاں سے آ گیا؟ دس از ون. دوسرا یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر اصلی دہشت گرد ہے وہ یہ ہائیبریڈ رجیم دہشت گرد ہے. یہ ہائیبریڈ رجیم اس لیے دہشت گرد ہے، یہ 7 بجے بجلی بند کرتی ہے، 8 بجے یہ دکانیں بند کرتی ہے، 9 بجے یہ گیس بند کرتی ہے، 10 بجے یہ سارے ملک کے اندر شادی ہال بند کرتی ہے، اور ہر گلی کے اوپر ایک ناجائز ان کانسٹیٹیوشنل ناکہ لگایا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ روزانہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں گاڑیاں مختلف سڑکوں کو یہ بند کرتی ہے. اور وہ واٹس ایپ پہ کھیل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنس رہے ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں، اور پیچھے لوگ، کوئی مریض آ رہا ہوتا ہے، کسی طالب علم نے جانا ہے، پہنچنا ہے ایوننگ کی کلاس میں، وہ سارے کے سارے رہ جاتے ہیں. اس لیے اس ملک پہ اس وقت جو ٹولہ برسر اقتدار ہے آل شریف، وہ سیکیورٹی رسک ہے سیدھا. اس سے بڑا سیکیورٹی رسک پاکستان کو اور کوئی درپیش نہیں ہے جتنا بڑا سیکیورٹی رسک یہ ہے. اس کا ایک پہلو تھا. دوسرا یہ ہے کہ یہ اتنے بے شرم اور بے رحم ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آئیں گے تو لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. اب شام کو جب ہماری تیاری کا ٹائم ہوتا ہے، یا اسپتال چل رہے ہوتے ہیں، یا ٹیلی ویژن کے پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں، یا بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت 5 بجے سے لے کے 12 بجے تک یہ 3-3.5 گھنٹے مختلف اوقات میں اور اپنی مرضی کے مطابق کسی جگہ سارا ٹائم میراتھن بھی یہ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. ان کو شرم آنی چاہیے. اور میں کہتا ہوں جو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، ہمارے جو عارضی عہدیدار ہیں، ان کو بھی فوری طور پہ لا عمل دینا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، ہمیں باہر نکلنا چاہیے، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے. عمران خان ہوتے تو اس وقت کسی ریلی کو وہ لیڈ کر رہے ہوتے، پورے ملک میں احتجاج کی کال دے چکے ہوتے. دوسرا اس کا پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس کا تیسرا پہلو بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جس ملک کے اندر جنگ ہوئی وہاں تیل کی قیمتیں نہیں بڑھیں. جس ملک کے اوپر حملہ ہوا وہاں تیل کی قیمتیں نہیں بڑھیں، وہاں شائع خورد و نوش نہیں بڑھیں. جہاں پہ قیامت کا منظر انہوں نے برپا کیا ہوا ہے، اور اس قیامت کے منظر میں سب سے بڑی قیامت اس قوم کے لیے یہی ہے کہ اس کی جو لیجیٹمیٹ لیڈرشپ ہے اس کو بند کیا گیا ہے. عمران خان کو اکیلا رکھا گیا ہے. ان کے اوپر سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹارچر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو موومنٹ نہ کرنے دیں، پورے 24 گھنٹے میں 50 منٹ کے لیے باہر نکالیں. اور یہ فزیکل ٹارچر اور یہ کسٹوڈیل ٹارچر میں اس کا نام دیتا ہوں انٹرنیشنل لا کی مختلف پروویژنس کی وجہ سے. اس سے عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور عمران خان کی آنکھ کو بھی خطرہ ہے، اور پاکستان کی سلامتی کو بھی خطرہ ہے. میں اگلی بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں نے یہ نہیں کہا، اس وقت جو جد و جہد پاکستان میں ہماری اور بہت ساری خواتین، لیکن 4 لوگوں نے جو جد و جہد کی ہے اس کو خراج تحسین پیش نہ کرنا یہ بڑی زیادتی کی بات ہوگی. ان میں سے پہلے علیمہ خان ہے، عمران خان کی دوسری 2 بہنیں جن میں سے ایک MBBS ڈاکٹر ہیں. یہ تینوں باہر نکلتی ہیں، یہ تینوں اڈیالہ کے باہر مورچہ لگاتی ہیں. یہ فرض بنتا ہے ساری لیڈرشپ کا، یہ فرض بنتا ہے سارے جتنے بھی بینیفیشریز ہیں عہدوں کے ذریعے ہوں یا ٹکٹس کے ذریعے ہوں یا ممبرشپ کے ذریعے ہوں، کہ وہ عمران خان کے لیے عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے ہوں. بلکہ ساتھ کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ آگے کھڑے ہوں، مردانگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور مختلف جو جب باہر آئی تھی مسز عمران، بشرا عمران، تو انہوں نے بھی کمال کیا تھا. وہ گھر نہیں بیٹھی، انہوں نے ریلی لیڈ کی. کتنے دن وہ ٹرک پہ رہیں، اور وہ پھر بہت سارے لوگ نہیں پہنچ سکے تھے لیکن وہ پہنچی وہاں جا کے. اس وقت جو ہمارے چیف منسٹر تھے اس کے ساتھ اور دوسرے PTI کے لوگوں کے ساتھ وہ وہاں پہنچی. جا کے ڈی چوک کے اندر انہوں نے پہنچ کے دکھا دیا. انہوں نے
جو خوف کا بت تھا وہ توڑا. اور میں وہ جو ساری خواتین ہماری جو قید میں ان کی میں جرأت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اور اس جدوجہد میں سب کو ہیلے بانے تراشنے کی ضرورت نہیں ہے, ساتھ دینا چاہیے. تھینک یو.